سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کی مثنوی معنوی کے درس کا ہوتا ہے، اور مختصر وقت کے لیے مولانا روم علیہ الرحمہ کی مثنوی شریف میں سے کوئی حکایت یا چند اشعار پڑھ کر ترجمہ اور تشریح میں کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا روم نے کیا نتیجہ اخذ فرمایا اور ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے دفتر دوم حصہ اول میں ایک مختصر حکایت بیان فرمائی ہے جس کا عنوان رکھا ہے دس دیدن شخص مار را از مار گیرے و گزیدن مار دزد راو کشتن او، کہ ایک شخص کا کسی سپیرے کے سانپ کو چرا لینا اور سانپ کا چور کو کاٹ لینا اور اس کو مار دینا، یہ عنوان قائم فرمایا حضرت مولانا روم نے۔ یعنی ایک شخص نے ایک سپیرے کے سانپ کو چرایا، لیکن سانپ نے چور کو کاٹ لیا اور اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اب مولانا روم نے ان اشعار میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اصل چیز تو وہ سمجھنے کی ہے۔ حکایت جو ہوتی ہے وہ تو بطور تمثیل کے ہوتی ہے، جیسے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ مثال کے لیے اصل چیز جو مولانا روم چاہتے ہیں وہ حکایت کے نتیجے میں جو پیغام ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس حکایت سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے اور ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے، یہ مطلب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دزد کے از گیرے دزد کے از مار گیرے مار برد زبلہی اور غنیمت میں شمرد۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک چور کسی سپیرے کے سانپ کو چرا کر لے گیا، بے وقوفی سے اس کو غنیمت سمجھتا تھا، یعنی سپیرا تھا جیسے سانپ پکڑنے والے ہوتے ہیں جوگی، اس کے پاس ایک سانپ تھا، تو ایک چور نے اس سانپ کو چوری کر لیا، ٹوکری وغیرہ سانپ کی ہوگی، اس کو اٹھا لیا اور لے گیا چوری کر کے۔ لیکن مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چور تھا وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میرے لیے یہ چوری کرنا فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ، کیونکہ چور تو ہمیشہ ظاہری چیز کو نظر میں رکھتا ہے کہ یہ چیز میں چوری کر رہا ہوں، اس کا مجھے یہ فائدہ ملے گا، بس نتیجے پر نظر کم ہوتی ہے، اور نتیجہ بھی وہ کہ جو اخروی ہو، آخرت والا۔ چور کی تو نظر وہاں جا ہی نہیں سکتی نا،
اگر وہاں نظر جاتی تو پھر چوری کیوں کرتا؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی چور اگر یہ جانے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، میری موت بری ہو جائے گی، میری قبر میں مجھ کو دشواری ہوگی، میدان حشر میں مجھے بھگتنا پڑے گا، یہ سب تو اس کے سامنے ہوتی نہیں باتیں۔ اگر یہ باتیں ہوں تو رتی برابر چوری نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ تو سب تب ہوتا ہے جب اس کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت فائدہ کیا نظر آ رہا ہے، بس۔ مولانا فرما رہے ہیں زبلہی آرا غنیمت میں شمرت، کہ وہ اپنی بیوقوفی سے اس چوری کو غنیمت سمجھ رہا تھا کہ میں تو اسے بیچوں گا کہیں اور، سانپ کو کسی اور سپیرے کو بیچ دوں گا، اس نے چرا لیا سانپ۔ مولانا روم فرما رہے ہیں آگے وارہید آمار گیر از زخم مار، مار کشت آدزد خود را زار زار۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ سپیرا جس کا سانپ چوری کیا اس نے، وہ تو زخم سے، سانپ کے زخم سے بچ گیا۔ سانپ نے اپنے اس چور کو مار دیا جو نہایت بری حالت میں تھا۔ یعنی سانپ نے کیا کیا؟ زہریلا سانپ تھا، اور یہ جو چور تھا یہ کوئی سپیرا تو تھا نہیں جو گر جانتا ہو سانپ کو پکڑنے کا یا سانپ کو اپنے پاس رکھنے کا، کیونکہ جو ماہرین ہوتے ہیں سانپ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض سانپ بہت زہریلے ہوتے ہیں، سانپوں کی اقسام ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے سانپوں کے تحقیقات میں کہ ایسے بھی سانپ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھے کوئی تو اس کی بینائی چلی جائے، اتنا تیز اثر ہوتا ہے ان کے اندر سانپوں میں، تو زہریلے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو سپیرے جب پکڑتے ہیں سانپ کو تو وہ تو اس کے دانت توڑ دیتے ہیں، زہر نکال دیتے ہیں، تو اپنے پاس رکھتے ہیں، لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں سپیرے جوگی، جیسے آپ نے دیکھا۔ لیکن عام بندہ تو سانپ کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس جو چور نے اس سانپ کو چرایا، مولانا روم فرما رہے ہیں کہ سانپ نے اس چور کو ڈس لیا، یعنی جب اس نے کہیں پٹاری کھولی ہوگی، ٹوکری وغیرہ، تو سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ بری حالت میں فوت ہو گیا، وہ بندہ چور۔ اور سپیرا جو تھا یہ سانپ کے زخم سے بچ گیا۔ کیوں بچا؟ کہ اس کے پاس سے تو سانپ نکل گیا، ابھی تو اس کے پاس سانپ نہیں تھا، سانپ تو چور لے کے چلا گیا، تو یہ سپیرا بچ گیا، اور چور جو تھا وہ زخم، زہر کے زخم سے ہلاک ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں آگے مارگیرش دیدو پس بشناختش، گفت از جام مار من پرداختش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سپیرے کو پتہ چلا، سپیرے نے جب دیکھا تو پہچان لیا اس کو کہ اسی نے
چرایا ہوگا سانپ اور اس کو میرے ہی سانپ نے ہلاک کیا، کیونکہ اس نے جب وہ گٹھری دیکھی ہوگی سانپ کی جو وہ چرا کر لے گیا تھا، تو اس نے پہچان لیا سپیرے نے کہ یہ تو میری گٹھری ہے سانپ کی، اور یہ چوری ہو گئی تھی، تو ضرور جو اس کو مارا ہے، یہ جو مرا ہے یہ سانپ کے زہر سے مرا ہوگا، اور اس سانپ نے اس کو ڈسا ہوگا۔ پہچان لیا اس نے۔ یعنی لوگ جو وہاں ہوں گے ان کو سمجھنے میں دشواری ہوگی کہ یہ بندہ مرا کیسے، کیونکہ سانپ تو کہیں بھاگ گیا، لیکن یہ جو سپیرا وہاں پہنچا تو اس نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ میرا سانپ جو چوری ہوا تھا اسی نے اس کو زہر سے اپنے ہلاک کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہنے لگا سپیرا، در دعا می خواستے جانم ازو کش بیابم مارے بستانم ازو، یہ کہنے لگا سپیرا کہ میں تو بڑے جان سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے وہ مل جائے چور، تو میں اس سے اپنا سانپ لے لوں واپس، میں تو یہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ کہیں ہاتھ لگ جائے وہ چور تو میں اپنا سانپ اس سے واپس لے لوں، کیونکہ اس کا تو یہ دھندا تھا نا سپیرے کا۔ سپیرے جو ہوتے ہیں ان کا تو دھندا یہی ہے، سانپوں کا تماشا دکھانا اور اپنے لیے روزی روٹی کمانا۔ تو یہ کہتا ہے سپیرا کہ میں تو اے اللہ دل سے دعائیں کر رہا تھا کہ تو مجھے اس چور کا کہیں سے پتہ تو چلا دے، لگا دے، تاکہ میں اس سے اپنا سانپ تو واپس لے لوں، میرا تو دھندا چوپٹ ہو گیا۔ اب کیا کہنے لگا جب اس کو دیکھا کہ یہ تو مرا پڑا ہوا ہے بندہ اور سانپ نے ڈسا ہے میرے، سانپ تو نکل گیا مگر یہ تو مر چکا چور۔ اب یہ کہتا ہے شکر حق را کان دعا مردود شد منزیاں پنداشتم آسود شد، کہنے لگا سپیرا اللہ کا شکر ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی جو دعا میں کر رہا تھا کہ مجھے چور مل جائے، شکر ہے اللہ کا، دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے سانپ نہیں ملا۔ میں تو اپنے لیے نقصان سمجھ رہا تھا مگر وہ میرے لیے مفید ثابت ہوئی بات، یعنی سانپ کا نہ ملنا میرے لیے تو اچھا ہوا۔ سانپ نے اس کو ڈس لیا، کیا پتا وہ مجھے ڈس لیتا، میں اس کا شکار ہو جاتا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں تو اپنی دانش میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے چور مل جائے پکڑ لوں، لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر تو شکر کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بچا لیا بلا سے، آفت سے، موت سے۔ خدا کا شکر ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ رد ہو گئی۔ بس دعا آقا زیانست و ہلاک وزگرم میں نشنوت یزدان پاک۔ مولانا فرما رہے ہیں اب یہ جو اشعار آپ نے سن لیے، اس کے بعد اب مولانا روم ارشادی طور پر یہ سمجھا رہے ہیں بس دعا ہاں قوم زیانست و ہلاک وزگرم میں نشنوت یزدان پاک۔ فرما رہے بہت سی دعائیں نقصان اور ہلاک ہوتی ہیں، ہلاکت ہوتی ہیں، اور خداوند پاک اپنے کرم سے ان کو قبول نہیں کرتا۔ کیا معنی ہوا؟ فرما رہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا
کہ وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے اس کے حق میں کیسی ہے وہ تو مانگتا رہتا ہے دعا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا نہیں، یعنی سنتا نہیں کا مطلب اس کے حسب منشا قبول نہیں فرماتا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور نعم البدل عطا فرما دے اس دعا کے بدلے جو وہ مانگ رہا ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے. یا جو دعا وہ اس وقت مانگ رہا ہے وہ اس وقت فوری طور پر قبول نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد قبول ہو جائے. کس شکل میں قبول ہو یہ بھی نہیں پتا. کیا پتا جو یہ مانگ رہا ہے اس سے بہتر طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں بہترین بدلہ، وہ مل جائے تو ہو سکتا ہے نا. تو دعا قبول کبھی کبھی مولانا فرما رہے ہیں بہت سی دعائیں باعث نقصان ہوتی ہیں بندے کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری نہیں فرماتا. بندہ تو مانگتا ہے دعا، جائز دعا مانگنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اگر حرج ہے تو ناجائز دعا مانگنے میں. جس بندے کو پتا ہو کہ دعا ناجائز ہے وہ دعا مانگنا ہی حرام ہے، منع ہے. کیوں مانگے دعا؟ اگر معلوم ہو کہ تو غلط دعا ہے، گناہ کی دعا ہے، تو کیوں مانگے ایسی دعا؟ لیکن اگر کوئی جائز دعا بھی مانگ رہا ہے تو مانگے، لیکن وہ جائز دعا اس کے حق میں کیسی ہے مولانا فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، دعا مانگنے والا نہیں جانتا، وہ بے خبر ہے اس بات سے اس کے حق میں کیا بہتر ہے. اب دیکھیں ایک مثال بتا رہا ہوں. ایک حدیث شریف ہے، ابھی میں نے چند دنوں پہلے اتوار کے درس میں اس حدیث پر درس دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، مسجد بنی معاویہ پر آپ کا گزر ہوا. مسجد بنی معاویہ ایک بستی میں تھی، وہاں حضور گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نوافل ادا کیے اور اس کے بعد طویل دعائیں مانگی. جب طویل دعا مانگی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج بڑی طویل دعائیں کی، نفل کے ادا کرنے کے بعد طویل دعائیں مانگی، کیا مانگی آپ نے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی تھیں، ان میں سے 2 اللہ نے قبول فرما لی اور ایک سے مجھے منع کر دیا، ایک دعا سے مجھے روک دیا اللہ نے، یعنی قبول نہیں ہوئی. پوچھا کیا کون سی دعائیں؟ فرمایا میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت عام طور پر قحط سے ہلاک نہ ہو جیسے دوسری امتوں کو تو نے ہلاک کیا. قحط یعنی اناج کی قلت، بھوک کی شدت. پتہ چلے کہ ایسی کوئی آفت آ گئی کہ غذا کی کمی ہو گئی اور پوری کی پوری قوم قحط سے ہلاک ہو گئی. پہلے بھی ہوتا رہا ایسا. یا اللہ میری قوم کے ساتھ، میری امت کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا. اللہ نے قبول کر لیا. دوسری دعا میں نے یہ مانگی یا اللہ جس طرح گزشتہ اقوام میں سے، قوموں میں سے تو نے سیلاب سے پوری کی پوری قوم کو ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، میری امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے. ایک ہوتا ہے جزوی طور پر ہلاکت. جزوی ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ جیسے زلزلہ آیا، کہیں نہیں آیا، یہ تو ہو سکتا ہے. سیلاب کہیں آیا کہیں نہیں آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. قحط کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی تھی وہ یہ مانگی تھی کہ پوری کے پوری امت ہلاک نہ ہو جائے جیسے کہ گزشتہ اقوام ہوئی ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے ان کا. ایسا نہ ہو یا اللہ. تو اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی. فرمایا ایک دعا سے مجھے منع کر دیا اور قبول نہیں فرمایا. پوچھا یا رسول اللہ وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا وہ دعا یہ کہ مانگی تھی میں نے یا اللہ میری قوم، میری امت آپس میں لڑائی سے ہلاک نہ ہو، آپس میں جنگ سے ہلاک نہ ہو. اللہ نے قبول نہیں کیا.
یعنی ایسا ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، امت آپس میں لڑے گی، جنگ و جدال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی. حدیث میں حضور نے فرمایا اس سے مجھے روک دیا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول نے تو دعا مانگی مگر اللہ کو منظور نہیں تھا اس دعا کا قبول کرنا. وہ حکمت تھی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، روک دیا کہ بس آپ مت مانگیں یہ دعا. مولانا فرما رہے ہیں کہ بس دعا ہا کو زیانست و ہلاک وز گرم میں نشنود یزدان پاک، کہ بہت سی دعائیں جو بندے مانگتے رہتے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہوتی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنی دانست میں اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں. تو دعا مانگنے میں تو کوئی منع نہیں ہے. جیسے میں نے کہا اگر جائز دعا ہے، بظاہر دعا جائز ہے تو مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر قبول ہونا یہ تو پھر اللہ کے اختیار کی بات ہے. گر قبول افتت زہے عز و شرف، اگر قبول ہو جائے تو عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ بہت سی دعائیں نقصان کا باعث ہوتی ہیں بندے کے لیے، دعا مانگنے والے کے لیے، اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے تو بعد میں بندہ پچھتا ہے کہ کیوں یہ دعا مانگی میں نے، یہ نہ ملتا تو اچھا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. پھر ایسا سوچے گا بعد میں وہ. جیسے کہ یہ سپیرا، مولانا نے جو حکایت بیان کی کہ سپیرے نے کیا کہا جب سانپ چوری ہوا تو پریشان ہوا، یار میرا تو دھندا گیا، میری تو روزی گئی، اور دعائیں کر رہا تھا یا اللہ کہیں سے چور مل جائے مجھے تاکہ میں اس سے اپنا سانپ واپس لوں. لیکن جب دیکھا کہ چور مرا پڑا ہے اور سانپ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے ڈس کر، تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول نہیں کی. اگر وہ سانپ مجھے مل جاتا کیا پتا میں ہی اس کا نشانہ بن جاتا. تو اچھا ہی ہوا کہ میں بچ گیا. مصلحت را داندو کون دعارا باز میں گرداندو. مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات بہتری کرنے والا ہے اور مصلحت کو جانتا ہے. مصلحت را داندو، وہ جانتا ہے کہ بندے کی مصلحت کس میں ہے اور اس دعا کو وہ لوٹا دیتا ہے. اللہ یعنی دعا کو قبول نہیں کرتا، واپس کر دیتا ہے کہ اے بندے یہ دعا تو اپنے پاس رکھ، تیرے مراد کے مطابق یہ دعا میں قبول نہیں کروں گا. اب وہ اس کے بدلے کچھ اور دے دے تو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. لیکن جو بندہ مانگ رہا ہے، مولانا روم فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس کے حق میں بہتر نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ مصلحت کا جاننے والا تو اللہ ہے. بندہ اپنی مصلحت نہیں جانتا، وہ صرف اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، اپنی غرض و غایت کو دیکھتا ہے بس. جیسے ایک بچہ، اب مثال بتا رہا ہوں، ایک بچہ کسی چیز کو دیکھ کر مچلتا ہے. اب بچے کو تو پتہ ہی نہیں یہ چیز میرے لیے کیا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ، تو ماں باپ تو نہیں دیں گے نا. لاکھ بچہ تڑپے ایڑیاں رگڑے نہیں. مولانا روم نے ایک جگہ مثنوی شریف میں ایک حکایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بچے کے سامنے اگر سانپ ہو رنگ برنگی تو بچہ تو سانپ کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا،
رنگ کی وجہ سے بچہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. اب ماں باپ تو نہیں چاہیں گے کہ اس کو سانپ دے دے, وہ تو اس کو دور رکھیں گے. اسی طرح کوئی اور چیز ایسی جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوگی تو ماں باپ کیسے چاہیں گے کہ اس کو دے دے, بچے کو کیا پتا. تو یہ بالکل مثال ہے ایسی کہ بندے کو نہیں پتا کہ میرے حق میں میری دعا کیسی ہے, وہ مانگ لیتا ہے. اب مولانا فرما رہے ہیں آگے, وہاں دعا گویندہ شوقی میں شوت میں برو زن بدو بد بود. مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ دعا کرنے والا تو شکایت کر رہا ہوتا ہے اللہ سے, یا اللہ اتنے دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. وہاں دعا گویندہ شاکی, شاکی یعنی شکایت کرنے والا, شکایت کرتا ہے اللہ سے, شکوہ کرتا ہے. یہ اللہ میں تو روز تجھ سے دعا کر رہا ہوں مگر میری دعا قبولیت کے آثار کو نہیں پا رہی, لگ رہا نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی, میں کیا کروں. مولانا فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے والا تو شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی اور بدگمانی کرنے لگتا ہے. میں برو زن بدعا بد بوت, کہ وہ جانتا نہیں کہ یہ جو شکایت ہے یہ اس کے حق میں بری ہے, بدگمانی اللہ کی بارگاہ میں اچھی نہیں ہے. وہ پاک ذات بندے کے حق میں برا نہیں چاہتا, اس پر عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان مومن کا کہ اللہ بندے کے حق میں برا نہیں چاہتا. تو اگر کوئی دیر سویر ہو رہی ہے, اگر اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں منظور ہو سکتا ہے یہ دعا منظور نہ ہو, اس کے بدلے کچھ اور اللہ عطا کر دے, تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک شعر ہے, سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے, نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. سارے کام اللہ کے حوالے کر دو اپنی کوشش کر کے, دعا کر لی اللہ پہ چھوڑ دو, تدبیر کر لی پھر اللہ پہ چھوڑ دو, بس پھر اللہ پر ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ بہتر جانے. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ شکایت مت کرو. میرے خاندان کے عظیم عارف باللہ صوفی بزرگ سید عبدالغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جس کا شعر ہے, جیسی بھی گزرتی ہے کر صبر نہ شکوا کر, برداشت کے لقمے کو گر مرد ہے کھا جا تو. وہ فرما رہے ہیں کہ اے بندے جیسی بھی گزرتی ہے صبر کر, شکوہ نہ کر اللہ سے, برداشت کے لقمے کو کھا جا, گر مرد ہے. یعنی اگر واقعی اگر تو مرد ہے تو پھر برداشت کر, اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے چھوڑ دے اللہ پر. کوشش اپنی جگہ ہے, وہ منع نہیں ہے. میں ندانت کو بلائے خیش خواست, وز کرم حق بدو ناورد راست. مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص نہیں جانتا کہ وہ خود اپنے لیے کوئی مصیبت مانگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اس کو اس کے حق میں مقبول نہیں کیا. بندہ تو نہیں جان رہا تھا کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرے حق میں اچھا نہیں ہے, وہ تو مانگے جا رہا تھا, بلکہ شکوہ شکایت کر رہا تھا اللہ سے, یا اللہ اب تک کیوں میرا کام نہیں بن رہا, میں تو اتنے دنوں سے تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں, یا نفلی روزے بھی رکھ رہا ہوں, یا منتیں بھی مان رہا ہوں, کیا کیا نہیں کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, کیوں نہیں ابھی تک میری دعا قبول ہو رہی. تو اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخری شعر میں نے پڑھا
اس کو نتیجے کے طور پر بیان فرمایا کہ بندہ نہیں جانتا کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بلا ثابت ہوگی، اس سانپ کی طرح کہ اگر وہ سانپ اس کو مل جاتا تو وہ سپیرے کو ہی ڈس لیتا. اب اللہ نے کرم کر دیا کہ یہ بچ گیا، اب خوش ہو رہا ہے کہ شکر ہے اللہ میں تو بچ گیا. چور ہلاک ہو گیا، وہ بھلے ہلاک ہو گیا، اس نے چوری کی تھی نا، ویسے بھی اس کو چوری کی سزا ملنا تو اس کا حق، وہ تو جائز تھا اس کے لیے سزا. تو اب اللہ نے اس کو سزا دے دی، اور جو سزا اللہ دیتا ہے وہی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. لوگ دنیا میں جب کچھ برا کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو سزا اللہ کے پاس سے ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی، جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. جو انتقام اللہ لے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا، لیکن وہ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں. چنانچہ آج کی شکایت میں جو ہم نے اشعار سنے اور پڑھے گئے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا تو ہر جائز کام کے لیے بندہ بھلے کرے، مگر جب دیکھے کہ حسب خواہش اس کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو صبر کرے، بارگاہ الہی چھوڑے نہ اللہ کا در. ہوتا نا جیسے بعض بندے مایوس ہو کر چھوڑ دیتے، نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یہ اللہ نے فرمایا. رحمت الہی سے مایوس مت ہو، نہ جانے کب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. تو صبر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، بھلے دعا مانگتے رہو، کیونکہ تمہیں تو پتہ نہیں نا کہ دعا تمہارے حق میں کیسی ہے، تو تم مانگتے رہو دعا. بس یہ ہونا چاہیے شرط کہ جائز دعا ہو تو مانگتے رہو، ناجائز کو تو مانگنا ہی گناہ ہے، وہ تو ایک بار بھی مت مانگنا، جائز مانگنا. تو مانگتے رہو، پھر اللہ پر رکھو. آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا، باری تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین. ہے روح افزا سلام رومی، ہے روح حیات ابدی، حیات ابدی، بفضل حق علم قادری ہے، بفضل رحمت اللہ علیہ، حیات ابدی پیا میں رومی، حیات ہے روح افزا حیات ابدی، رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. آج دن کو 16 تاریخ اور 17ویں رات ہو گئی، تو ہم نے جو محفل کل ہونے والی